الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کریم کی توفیق سے ہم سب اس کے گھر میں حاضر ہیں۔ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اس امید کے ساتھ کہ وہ اپنے کرم سے ہمارے خالی دامن بھر دے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جمعہ مبارک کی ساری رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ محترم حاضرین، ہم دنیا میں آخرت کمانے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ قرآن حکیم جا بجا ہماری توجہ مبذول کراتا ہے کہ دنیا میں رہنے والوں کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی رعنائیوں میں کھو جاؤ اور اتنے مست ہو جاؤ، اتنے مدہوش ہو جاؤ کہ تمہیں کہیں ایسا نہ ہو آخرت کا ہوش ہی نہ رہے۔ ہاں، یہ بات ذہن میں رہے کہ دنیا میں تم بھیجے ہی اسی لیے گئے ہو تاکہ آخرت بناؤ۔ مگر افسوس کہ ہم دنیا میں آئے، دنیا میں کھو گئے اور دنیا کے ہو گئے۔ ہم نے سمجھا بس یہی دنیا ہے اور یہی سب کچھ ہے اور یہیں کا مال و متاع سمیٹ لو، دنیا بہتر بنا لو، آخرت دیکھی جائے گی اور آخرت بس اس کے رحم و کرم پہ چھوڑ دو۔ یاد رکھیں یہ بہت بڑا مغالطہ ہے۔ اللہ پاک نے جا بجا ہمیں فکر آخرت دلائی ہے کہ نادانوں یہ عارضی گھر ہے اور ایک طرف ابدی گھر ہے، بڑی نعمتوں سے، بڑی راحتوں سے، بڑی سہولتوں سے، بڑی آسائشوں سے وہ مالا مال ہے وہ گھر۔ تو عقل مندی بھی یہی ہے کہ ایک عارضی گھر ہے اور ایک دائمی گھر ہے۔ بتائیے کوئی آپ سے کہے کہ دیکھو تم جو ہے ایسے گھر میں رہ رہے ہو جہاں کوئی سہولتیں نہیں ہیں، سہولتوں کا فقدان ہے اور تمہاری زندگی کوئی اچھی نہیں گزر رہی، لیکن آئیے ہمیں تمہیں ایک ایسے گھر میں بھیج دیتے ہیں جو گھر بہت ہی عالیشان ہے اور ہر سہولت ہے، لیکن چند دن کے بعد پھر تمہیں موت ہوگی، تم اس گھر کو پسند نہیں کرو گے۔ تو دوستو، ایک گھر عارضی ہے اور اس کی سہولتیں بھی عارضی ہیں، اور ایک گھر ایسا ہے کہ بالکل اس کے مد مقابل دائمی ہے اور اس کی سہولتیں بھی دائمی ہیں، اور ان کے لیے آگے جا کر جدوجہد بھی نہیں کرنا ہوگی، محنت بھی نہیں کرنا ہوگی، کمانا بھی نہیں ہوگا، کوئی فکر بھی نہیں ہوگی۔ اب صبح اٹھتے ہیں، ناشتہ کر لیا، پھر فکر ہو گئی کہ جناب دوپہر کا کھانا ہے، پھر بھی شام کا کھانا ہے، عورتیں پریشان،
کہ کیا پکانا ہے. گھر میں روزانہ جیسے اسمبلی میں بحث ہوتی ہے اسی طرح ہر گھر میں بحث ہوتی ہے کہ کیا پکائیں. کوئی یہ نہیں پسند کرتا، کوئی وہ نہیں پسند کرتا. پکائیں تو کیا پکائیں، ٹھیک ہے، کھائیں تو کیا کھائیں، کھلائیں تو کیا کھلائیں. کسی کو پرہیز ہے، کسی نے کچھ کھانا ہوتا ہے، کسی نے نہیں کھانا ہوتا. یہ ساری باتیں سامنے رکھ کر جناب والا روزانہ بحث و تمیز ہوتی ہے. لیکن سبحان اللہ، آخرت کا جو گھر ہے جسے جنت کہتے ہیں، اس میں کوئی تگ و دو نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی دکھ نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی محنت نہیں کرنا پڑے گی. کھیتوں میں کسان کو نہیں جانا ہوگا، تاجر کو جناب والا دکان پہ نہیں جانا پڑے گا، دکان نہیں کھولنا پڑے گی، اور اس کو جناب والا کرائے کی فکر نہیں ہوگی، اس کو جناب والا بجلی کا بل نہیں دینا پڑے گا، گیس کا بل نہیں دینا پڑے گا، گندم نہیں خرید کرنا پڑے گی، آٹے کا مسئلہ نہیں ہوگا، اور تیل صابن کا بھی مسئلہ نہیں ہوگا. وہاں تو ہر چیز کی بہتات ہوگی، ہر چیز وافر مقدار میں ہوگی. بس تم خواہش کرو گے وہ چیز آپ کے سامنے موجود ہوگی. تو پھر بھی ہم اس گھر کی طرف متوجہ نہ ہوں تو یہ نادانی نہیں تو اور کیا ہے. دوستو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من اقیس الناس، عقل مند کون ہے؟ عقل مند کون ہے؟ سب لوگوں سے زیادہ دانا و بینا کون ہے؟ ہمارے ہاں دانا و بینا کا اپنا تصور ہے، عقل مندی کا اپنا تصور ہے، عقل و دانش کا اپنا خیال ہے، اپنا اپنا زاویہ نگاہ رکھتے ہیں. لیکن آئیے، اصل میں دانا ہے کون، اصل میں بینا ہے کون؟ آئیے، اللہ کے رسول نے فرمایا من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو زیر کر لیا، نفس کو غلام بنا لیا. اللہ نفس کو جو خواہشات میں آ کر بے قابو ہو جاتا ہے، شریعت کی اور تقویٰ کی لگام دے دی. اللہ اکبر. وعمل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد جو عمل کام آتے ہیں، سبحان اللہ، وہ عمل کر رہا ہے. بس پھر مرنے کی دیر ہے، آگے خیر ہی خیر. دکھ یہیں رہ جائیں گے، تکالیف یہاں رہ جائیں گی، مصائب و عالم یہیں رہ جائیں گے. آگے جائے گا تو سبحان اللہ راحتیں منتظر ہوں گی. قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گا. سبحان، قبر جو ہوگی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی، اور وہاں جنت کی پرکیر فضائیں اور ہوائیں نصیب ہوں گی. تو اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اور آج یہ ہر شخص دیکھ لے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، فرمایا جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اللہ باخبر ہے. تو دنیا میں اس لیے بھیجے گئے ہیں تاکہ آخرت بنے. دیکھیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت نقل کی ہے ہمارے سمجھانے کے لیے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ مثالوں کے ذریعے سمجھانے کا ایک مقام رکھتے ہیں، ایک ہنر رکھتے ہیں، ایک فن رکھتے ہیں. اللہ نے ان کو اعلیٰ دماغ دیا تھا کہ وہ باریک سے باریک، مشکل سے مشکل بات، پیچیدہ سے پیچیدہ بات کو بھی مثال کے ذریعے سمجھا دیتے ہیں. انہوں نے آخرت کا نقطہ سمجھانے کے لیے کہ ہم یہاں کیوں بھیجے گئے ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورت ایک مثال کے ذریعے ہمیں سمجھایا. فرماتے ہیں ایک کشتی میں سوار لوگ جا رہے تھے، اس میں ایک علم نحو پڑھنے والا ایک شخص بیٹھا ہوا تھا. چلتے چلتے اس کے ذہن میں ایک بات آئی. اس نے کشتی چلانے والے سے سوال کر لیا کہ اے کشتی چلانے والے، اے ملاح،
کیا تو نے فلاں علم پڑھا ہے؟ اس نے کہا میری جانے بلا، میرا بابا یہی کام کرتا تھا، کشتی چلانے کا، میرا دادا یہی کام کرتا تھا کشتی چلانے کا، تو یہ کام تو مجھے وراثت میں ملا ہے۔ ہم علم کی دنیا سے بے خبر ہیں۔ جس علم کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ عالم صاحب بولے تو پھر تو سمجھیے آپ کی آدھی زندگی برباد ہو گئی، آدھی زندگی تباہ ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ وہ سن کر تھوڑا سا اداس ہوا، لیکن چلتے چلتے دریا میں طغیانی آئی اور پانی میں لہریں اٹھی، کشتی گرداب میں آ گئی، بھنور میں آ گئی۔ اللہ اکبر۔ تو اب وہ جو کشتی چلانے والا نوجوان تھا وہ تو پانی کی لہروں سے کھیلتا تھا، اس کا تو جناب والا معمول تھا، وہ خطرات سے کھیلتا تھا، خطرات میں کود پڑتے تھے، وہ تو پانی کی جناب والا لہروں سے کھیلتا کودتا تھا۔ وہ جب اس نے خطرہ محسوس کیا تو وہ عالم کی طرف متوجہ ہوا، بولا کہ حضرت جی آپ کو تیرنے کا فن آتا ہے؟ بڑی توجہ سے، حضرت جی آپ کو تیرنے کا فن آتا ہے؟ تو اب وہ اداس تو پہلے بھی تھا، پریشان پہلے تھا، لرزا و ترسا تو پہلے بھی تھا، وہ ڈر رہا ہے، وہ گھبرا رہا ہے اب کیا ہوگا۔ اوپر سے کشتی چلانے والے نے، ملاح نے سوال کر دیا، حضور آپ کو تیرنا آتا ہے؟ اب اس نے ڈرتے ڈرتے کہا جی نہیں مجھے تو تیرنا نہیں آتا۔ تو پھر اس نے جواب دیا حضرت جی اگر آپ کو تیرنا نہیں آتا تو پھر سمجھ لیں آپ کی ساری زندگی تباہ ہونے والی ہے۔ اب آپ جانے والے ہیں دنیا سے، چونکہ کشتی ایسی بھنور میں آئی ہے کہ بچنا مشکل ہے۔ اللہ اکبر، آپ بچ نہیں سکتے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حکایت کو نقل کرنے کے بعد نتیجہ اخذ کرتے ہیں اور ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم وہ لوگ جو صرف دنیا میں ڈوب گئے ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ہمیں وہ دکھائی نہیں دیتے اور کوئی بات ہمیں سجائی نہیں دیتی، کوئی بات ہمیں سنائی نہیں دیتی، ہم نے سب کچھ دنیا کو سمجھ لیا ہے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سمجھ لو جس طرح کوئی شخص دریا کے باہر رہ کر، سمندر کے باہر رہ کر، پانی سے باہر رہ کر تیرنے کا فن نہیں سیکھتا، اگر مشکل پیش آ جائے تو وہ ڈوب جائے گا، وہ ڈوب جائے گا، اور جس کو تیرنے کا فن آئے گا وہ نکل جائے گا، وہ کنارے لگ جائے گا۔ تو فرمایا ہمیں بھی دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ ایک آخر تک پہنچنے کے لیے بہت بڑا ہمیں دریا اور سمندر پار کرنا پڑے گا۔ اگر تیرنے کا فن یہاں سیکھ لیا، اللہ آخرت کی زندگی گزارنے کے گر سیکھ لیے کہ آخرت کی زندگی کیسے آسان ہوگی، کہ آخرت میں ہم ڈوبے نہ اور آخرت میں ہم تباہ و برباد نہ ہوں، یہاں ہم گر سیکھ لیں تو سبحان اللہ وہاں ہم آرام سے زندگی بسر کریں گے، نجات پا جائیں گے، ہلاکت سے نجات پا جائیں گے۔ ورنہ اگر ہم نے دنیا میں رہ کر آخرت کی زندگی گزارنے کے گر نہ سیکھے تو ہلاکت یقینی ہے۔ اگر ہم نے سیکھ لیے اور عمل پیرا ہو گئے، سبحان اللہ، ایمان اختیار کیا، تقوی اختیار کیا اور نماز پڑھی، روزے رکھے، حج کیے، زکاتیں دی، ماں باپ کا ادب کیا، ان کی خدمت کی، ان کی عزت کی، تو آخرت میں عیش کریں گے، آخرت میں عیش کریں گے۔ تو حضرات محترم،
ہمیں قرآن بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی اور بزرگوں کی تعلیمات بھی ہمیں آخرت کی طرف متوجہ کر رہی ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم کوشش کریں رہنے دنیا میں، لیکن ہماری نظر آخرت پر ہو۔ ہم جو بھی عمل کریں اس میں نیت کر لیں۔ آپ تجارت کریں کہ میں اس لیے تجارت کر رہا ہوں تاکہ رزق حلال کماؤں، میرا رب بھی خوش ہوگا، میرے آقا بھی خوش ہوں گے، اور میں بھی حلال کھاؤں گا، میرے بچے بھی حلال کھائیں گے، اور کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ تو سبحان اللہ، آم کے آم گٹھلی کے دام، ہم خرما و ہم ثواب، کھجور بھی کھائیں اور ثواب بھی کمائیں، آپ بھی کھائیں، بچوں کو بھی کھلائیں اور کمائیں، ثواب ہی ثواب ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ ذہن بدلنے، صرف سوچ بدلنے۔ اللہ پر نماز پر توجہ کریں، چونکہ اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ جناب والا مالدار ہو، عمر کی قید نہیں ہے۔ جب بالغ ہو گئے، کیونکہ نماز تو پہلے ہی لاگو ہو جاتی ہے، فرمایا جب 7 سال کی عمر کو بچہ پہنچ جائے اسے نماز سکھاؤ، جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھے اسے مار کر، ڈانٹ ڈپٹ کر کے، زجر و توبیخ کر کے نماز کا عادی بناؤ۔ اور بالغ ہو گیا، نماز نہیں پڑھے گا تو جواب دہ ہوگا۔ دیکھیے ہم فرض ادا کرتے ہیں، نماز ظہر کے فرض جو ہیں ادا نہیں کریں گے تو یقیناً ہمیں جواب دینا ہوگا۔ سنتیں ہیں نہیں پڑھیں گے، مؤکدہ، جواب دینا پڑے گا۔ اب یہ جمعہ کے 2 فرض ہیں، اس سے پہلے 4 سنتیں ہیں، یہ مؤکدہ ہیں جو واجب کے درجے میں ہیں، نہیں پڑھیں گے جواب دہ ہوگا اور سزا بھی اس پر ملے گی۔ اور اسی طرح 4 سنتیں ہیں جمعہ کے بعد جو نوجوانوں کی جو فوج فرموج ہے، کچھ اور بھی ہیں ماشاءاللہ، لیکن نوجوان طبقہ چونکہ زیادہ ہے، ان کو علم ہونا چاہیے۔ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، کوئی جواب نہیں ہوگا، ادھر بس دعا ہوئی، ادھر ان کو جاتا دیکھو، کون جا کر نماز پڑھتا ہے؟ گھر میں کوئی اللہ ماشاءاللہ کوئی اکا دکا پڑھ لیتا ہو تو اور بات ہے، ورنہ بس آئے، حاضری لگوائی اور ہو گئی۔ میرے بھائیوں، آپ سے پوچھا جائے گا جمعہ کے بعد کی جو 4 سنتیں ہیں وہ بھی مؤکدہ ہیں۔ مؤکدہ کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے پڑھی بھی ہیں اور تاکید بھی کی ہے، اگر نہیں پڑھو گے اس پر مواخذہ ہوگا، اس پر سزا ملے گی، پوچھا بھی جائے گا۔ اور 2 سنتیں بھی مؤکدہ ہیں، باقی رہی نوافل، پڑھ لیں گے تو آپ کو ثواب ہے، اگر نہیں پڑھ سکے تو گناہ نہیں ہے۔ وہ انسان اپنا بھلا جتنا سوچے گا وہ الگ سی بات ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔